وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت لعن الله بني أمية قاطبة لعن الله بني أمية قاطبة لعن الله بني أمية قاطبة أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہارہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسی حورا جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمیں آل محمد کے چاہنے والوں میں قرار دیا، ہمارے وجود کو لباس محبت اہل بیت عطا کر کے ہمیں بادشاہوں سے بھی بڑھا دیا، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو لباس کفن میں خاک شفا کے چاند تارے تاک کے خاک شفا کے چاند تارے ٹاک کے خداوند عالم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری قبروں سے اندھیروں کو فنا کر دیا اور ایک مکمل روشنی عطا فرما دی، اور وہ خاک جو فقط روشنی نہیں تھی بلکہ ہمسایہ بھی تھی، مونس بھی تھی، سہارا بھی تھی، مددگار بھی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد علیہ السلام کی محبت کے رستے پر چلنے کا وہ حوصلہ عطا فرمایا کہ اب زندان آئیں جب بھی قدم نہ رکیں گے، طوفان آئیں جب بھی قدم نہ رکیں گے، ستمگر آئیں جب بھی قدم نہ رکیں گے، لشکر آئیں جب بھی قدم نہ رکیں گے، بلکہ منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ اور اس کی مثال میثم نے دے دی کہ جب دار و رسن علی کے چاہنے والے کی زبان نہیں روک سکتے تو راہوں کی صحبتی علی کے چاہنے والوں کے قدم کیا روکیں گی۔ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، کعبہ اور کربلا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہے۔ کل میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ جو یہاں تشریف فرما ہے پہلی ہی منزل میں اس بات پر توجہ فرمائیں کہ مقصد اس عنوان کا صرف یہ ہے کہ تاکہ کعبے کی تاریخ بھی ہماری نئی نسل کو معلوم ہو اور اس کی عظمت کا بھی اندازہ ہو، اور کربلا کی تاریخ بھی نوجوانوں کو معلوم ہو اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو۔ اس گفتگو میں نہ کسی کو گھٹانا مقصود ہے نہ کسی کو بڑھانا مقصود ہے، بات صرف اتنی ہے کہ دو آئینے ہیں جو اپنی اپنی جگہ روشن ہیں اور چمک رہے ہیں۔ لہذا کل بات جہاں تک پہنچی تھی جو حضرات کل موجود تھے
ان کے ذہن میں وہ بات ہوگی، تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں۔ اب یاد رہے کہ اس کائنات میں، نوجوان بھی توجہ کریں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، یاد رہے اس کائنات میں خداوند عالم نے جن چیزوں کو بھی اہمیت دی ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخ ضرور ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کعبہ جس پر پوری دنیا جان دیتی ہے، قربان ہوتی ہے، صدقہ اترتی ہے، پیسے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں، آیا اس کعبے کی تاریخ ہے کیا؟ تو اب کعبے کی تاریخ بتائے کون؟ کیا ہم بتائیں گے کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ کیا حاجی بتائے گا کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ کیا صحابی بتائے گا کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ صاحب کمال کر رہے ہیں، چونکہ کعبہ مکان ہے لہذا مکان کی تاریخ باہر والا نہیں بتائے گا، مکان میں رہنے والا بتائے گا۔ میں کچھ عرض کرنا ہوں آپ کی خدمت میں، لفظوں کو اور بدل دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ چونکہ کعبہ بیت ہے لہذا باہر والے نہیں بتائیں گے کہ بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ بیت کیا ہے۔ اللہ بھیجے تو بحث کرو۔ آپ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا تو اب تاریخ سمجھ میں آئے کعبے کی تو شاید اس کی عظمت کے باب کھلے۔ تو اب ابتدائے ابھی کچھ نہیں، نہ ہوا، نہ فضا، نہ چرند، نہ پرند، نہ وحوش، نہ طیور، نہ جن، نہ انس، نہ دریا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ زمین، نہ فضا، نہ خلا، نہ انسان، نہ حیوان، نہ ملائکہ، ابھی کچھ نہیں، مگر اس کی مشیت میں گزرا کہ وہ پہچانا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی مشیت میں گزرا کہ وہ پہچانا جائے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اسی مخلوق میں 13 نور اور تھے۔ اللہ اکبر، اسی میں 13 نور اور تھے جو ہمارے ہاں چہاردہ معصومین کہلائے۔ اللہ نے اسے خلق کیا اور یہ 14 انوار محیط عبدیت ہوئے، اور جب محیط عبدیت ہوئے تو اب وہ سن رہا ہے، یہ سنا رہے ہیں، وہ اس کی حمد کر رہے ہیں، وہ حمد سن رہا ہے، یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر سن رہا ہے۔ اب یہ کب تک سلسلہ چلا یہ بتانا مشکل ہے، اہل نظر تشریف رکھتے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلا کہ ان 14 لوگوں نے اس کی حمد کب تک کی، اس نے کب تک اپنی حمد سنی، انہوں نے اس کی تعریف کب تک کی، اس نے کب تک اپنی تعریف سنی، انہوں نے اس کا سجدہ کب تک کیا، اس نے کب تک ان سجدوں کو دیکھا، کب تک کا بتانا اس لیے محال ہے کہ اگر وقت ہوتا تو بتایا جاتا، گھڑیاں ہوتی تو بتایا جاتا، ساعتیں ہوتی تو بتایا جاتا، لمحے ہوتے تو بتایا جاتا، مگر ابھی نہ وقت خلق ہوا ہے، نہ گھڑیاں خلق ہوئی ہیں، نہ ساعتیں خلق ہوئی ہیں، نہ لمحات خلق ہوئے ہیں، ابھی تو وہ ہے اور اس کی یہ مخلوق جو نور کی شکل میں ہے، اس کے بعد پھر اس کی مشیت میں گزرا کہ اب تخلیق کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے۔ جب تخلیق کے سلسلے کو اور آگے بڑھانے کی بات آئی تو اب مکان میں رہنے والا بتا رہا ہے، بیت کے بارے میں اہل بیت کی بات بتا رہی ہے کہ قدرت نے ایک مرتبہ پانی خلق کیا، سمندر کو خلق کیا، اور سمندر کے بعد قدرت نے ہواؤں کو خلق کیا، اور ہواؤں کو خلق کر کے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سمندروں کے سینوں میں اتر جاؤ۔ خدا حسین کا واسطہ ہے، سمندروں کے سینوں میں تم اتر جاؤ، اور سمندروں کے سینوں میں اتر کے ایک اس کیفیت کے ساتھ ان میں ہیجان اور تہلکہ برپا کرو، گویا اسے مت دو، ایسے مت ہو کہ اس میں سے کف بلند ہو۔ لہذا ہوائیں سمندر کے سینے میں اتری، اور سمندر کے سینے میں اترنے کے بعد ہواؤں نے سمندر کے جمود کو اس طرح
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے جو اس کے بننے کے بعد پیدا ہوا ہو، یہ وہ بتا رہا ہے کہ جس کے سامنے سب کچھ بن رہا تھا. تو یہ جو اب خرات ابھرے تھے، چونکہ یہ کثافت سے خالی تھے، صرف اور صرف عرق تھے، صرف اور صرف پاکیزگی تھے، لہذا یہ 7 چادریں جو تیار ہوئی انہیں 7 آسمان کہا، اور انہی 7 آسمانوں پر اس نے فرشتوں کی پاکیزہ بستی بسائی. جب پاکیزہ بستی بسا دی تو اب چاند سورج ستاروں کی قندیلیں لٹکا دی تاکہ یہ بستیاں جگمگا اٹھے. تو یہ جو اب خرات اٹھے تھے ان سے تو بنی آسمان کی تہیں، لیکن یہ جو کف جمع ہوا تھا قدرت نے ہواؤں کو حکم دیا کہ انہیں اس طرح خشک کر دو اور ایسا ان پر دباؤ کے تھپیڑے ڈالو کہ تاکہ یہ سخت ہو جائیں. چنانچہ ہواؤں نے حکم خدا کے تحت اسے اسی طریقے سے تھپیڑے دیے تاکہ وہ خشک بھی ہو جائے اور وہ تہ بتہ دب بھی جائے. یہ پہلا ٹکڑا جسے سمندر کے کف سے ہواؤں نے محنت کر کے اللہ کے حکم سے بنایا، یہ پہلا ہی ٹکڑا وہ ہے جسے مکہ کہتے ہیں. ہواؤں کو حکم دیا کہ ان پر ایسے تھپیڑے، زبردست تھپیڑے وزن والے ان پر پڑے کہ یہ خشک بھی ہو جائے سخت بھی ہو جائے. یہ پہلا خطہ جو تیار ہوا، یہ پہلا خطہ ہی زمین کعبہ تھا. اب ایک خاص نکتہ ہے جو نوجوانوں کے لیے، یہ پہلا خطہ کیا تھا؟ وہ زمین کا ٹکڑا جو سب سے پہلے بنا، وہ کیا ہے؟ کعبہ. بلکہ یوں کہوں کہ جو تراب سب سے پہلے بنائی گئی اسی پر بنا کعبہ آیا. تو بھائی یہ ہے تراب، تو جب تراب ہے تو کوئی ابو تراب بھی ہوگا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور جب ابو تراب ہے تو ابو تراب کا مطلب باپ، تراب کا مطلب بیٹی. تو مجھے کہنے دیجئے کہ دستور دنیا یہی ہے کہ اولاد بعد میں ہوتی ہے، باپ پہلے ہوتا. ربان بھیج دے بابا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ بعد میں ہے، علی پہلے ہے. اچھا، اب اس کو بنایا اللہ نے سب سے پہلے. اسی لیے نوجوانوں، چونکہ یہ ٹکڑا سب سے پہلے بنا لہذا اسی کو اللہ نے بنایا کعبہ. اب نماز کے لیے کیا ہے کہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہاں سے آپ کو رخ کرنا ہے کعبے کی طرف. اب دیکھیے ایک دائرہ بنائیے آپ. دائرے میں جو نقطہ ہے جو دائرے کو بنا رہا ہے یہ نقطہ ہے کعبہ اور دائرہ ہے زمین. تو اب آپ زمین کے جس کونے میں بھی ہیں، ادھر کھڑے ہیں تو ادھر رخ کر کے پڑھیے، ادھر کھڑے ہیں تو ادھر رخ کر کے پڑھیے، ادھر کھڑے ہیں تو ادھر رخ کر کے پڑھیے، ادھر کھڑے ہیں تو ادھر رخ کر کے پڑھیے. یعنی ہر حال میں آپ کو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. اگر آپ کا رخ کعبے کی طرف سے ہٹا تو شریعت یہ کہتی ہے نماز باطل. یہ کسی ایک فرقے کا عقیدہ نہیں ہے، تمام فرقوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو کے اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور حالت نماز میں آپ کا رخ کعبے کی طرف سے ہٹا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اس کا مطلب کعبے کی اہمیت یہ ہے کہ سجدہ جبھی ہوگا جب کعبے کی طرف رخ ہو. اب نبی کی ہے حدیث، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے جیسی ہے. ہائے ہائے ہائے، یا علی تیری مثال کعبے جیسی ہے. تو کہیے تو جملہ عرض کر دوں، اگر کعبے
زمین کعبہ. اب چونکہ یہ خاص نکتہ ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، چونکہ کعبے کا خطہ سب سے پہلے بنا. بات واضح ہو رہی ہے نوجوان بھائیو؟ کعبے کا خطہ سب سے پہلے بنا. باقی جتنی زمینیں بھی بنی اس کے توسل سے بنی. زمینیں پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی. تو جتنے قریے بنے ان میں پہلے بنا کعبہ. ان میں پہلی زمین بنی زمین کعبہ. اس کے بعد چاروں طرف قریے پھیلتے گئے. اب وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے مجلس میں جو تاریخ پر مجھ سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ تائید کریں گے کہ پہلا ٹکڑا زمین کعبہ، ساری زمینیں اس کے بعد. اسی نسبت سے مکے کا ایک نام ہے ام القری. مکے کا ایک نام ہے ام القری. ام القری کا مطلب کیا ہوا؟ تمام قریوں کی ماں، یعنی تمام زمینوں کی ماں. ام القری. تو ام القری کون سا ہے؟ کہ مکہ. مکے کی زمین ہے ام القری. تو چونکہ مکے کی زمین ہے ام القری یعنی تمام زمینوں کی ماں، لہذا نسبت کے تحت اب جو مکے میں پیدا ہوا وہ امی بھی کہلائے گا. میں نے کیا عرض کیا ہے للہ؟ حضرات توجہ فرمائیے، شاید بہت نازک بات عرض کی ہے. جو مکے میں آئے وہ امی کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شہر کا نام ہے لکھنؤ، یہاں والا لکھنوی کہلائے گا، کانپور والا کانپوری کہلائے گا، سلطان پور والا سلطان پوری کہلائے گا. تو یہ ہے ام القری. تو جو یہاں آئے گا وہ امی بھی کہلائے گا. اب جو امی کا ترجمہ نبی کے لیے جاہل کرتے ہیں، مجھے تو ان کی جہالت پہ حیرت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجے بابا آدم. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جدیدیت مردہ آباد، جدیدیت مردہ آباد، جدیدیت مردہ آباد. نعرہ حیدر، نعرہ تلوار. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا. توجہ رکھیے. تو یہ جو امی ہے، امی کا مطلب مکے کا رہنے والا، نہ کہ جاہل. العیاذ باللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ. کمال کی بات ہے. وہی مسلمان جو اپنے نبی کو جاہل کہتا ہے وہی یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ نے گود میں انجیل پڑھ دی. عقلوں پہ حیرت ہے. اب یہ زمین کعبہ بن گئی. ابھی کسی کو نہیں پتا کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. چنانچہ اب زمین کی حیثیت یہ ہے، ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے نوجوان بیٹھے ہیں. دیکھیں اس ٹکڑے کے چاروں طرف ہے پانی اور اس کے نیچے بھی ہے پانی. لہذا پانی کے تھپیڑوں سے ابھی زمین کو قرار نہیں مل رہا ہے. سمجھ گئے نا آپ بات؟ یعنی نیچے بھی پانی، چاروں طرف پانی. پانی کے تھپیڑے ابھی اس زمین کو قرار نہیں لینے دے رہے ہیں. لہذا مشیت میں گزرا، اس نے پہاڑوں کو خلق کیا جو اس زمین کی میخ بنے، اور اس زمین کا وزن اتنا بڑھایا کہ اب پانی کے تھپیڑے اسے نہ ہلا سکیں. اس طرح سے جب یہ زمین بن گئی تو اب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل. سبحان اللہ. میں کچھ کہہ رہا ہوں فی الارض خلیفہ. بھائی آدم کے بننے سے پہلے زمین کا وجود ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ اس لیے جب زمین تھی ہی نہیں تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں؟ اس کا مطلب زمین ہے جبھی اللہ نے کہا.
اب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں فرش زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک فرشتے کو بلایا اور کہا مٹی لے کے آؤ۔ کہاں سے؟ کہا اسی نقطۂ کمال سے لے کے آؤ جسے میں نے کائنات کی زمین کا سبب خلقت بنا دیا۔ فرشتہ آیا، اس نے چاہا کہ قلب کعبہ سے مٹی کرے دے اور پیکر آدم کے لیے لے کے جائے کہ زمین چیخی چلائی فریاد کی، نوحہ پڑھا، کہاں لے جا رہے ہو میرے جوہر کو، کہاں لے جا رہے ہو میری عظمت کو، کہاں لے جا رہے ہو میری بلندی کو۔ فرشتے پر نوحے کا اثر ہوا، پلٹا۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ معبود زمین کا رونا نہ دیکھا گیا۔ دوسرا فرشتہ، تیسرا فرشتہ، آخر میں ایک فرشتہ آیا، زمین روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، مگر اس نے مٹی اٹھائی اور لے کے چلا۔ اب جب پہنچا تو اللہ نے کہا کیا ہوا؟ اس بار زمین نہیں روئی، اس بار زمین نہیں چیخی، اس بار زمین نے نوحہ نہیں پڑھا۔ کہا ہوا سب کچھ، تو کہا پھر تو لے کیوں آیا؟ کہا اس لیے لے آیا کہ ایک طرف زمین کا گریہ تھا، دوسری طرف تیرا حکم تھا۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ تیرا حکم میرے سامنے تھا اس لیے میں اسے لے کے آ گیا، اسے لے کے آ گیا میں۔ مشیت نے آواز دی ٹھیک ہے، تیرے اس عمل پر تجھے اعزاز دیا جا رہا ہے، منصب دیا جا رہا ہے۔ کہ کون سا منصب؟ کہ ہم نے تجھے بنایا ملک الموت، ہم نے تجھے بنایا ملک الموت۔ یہ ہے تاریخی سباق، سیاق و سباق۔ اور اس کے بعد اب آدم کے لیے مٹی آئی، تو آدم کے جسم کے لیے مٹی کہاں سے آئی؟ جسم آدم کے لیے مٹی آئی کہاں سے؟ زمین کعبہ سے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جب زمین کعبہ سے آدم کے جسم کے لیے مٹی آئی تو اس کا مطلب اسی مٹی سے آدم کی پیشانی بھی بنی، اسی مٹی سے آدم کی آنکھیں بھی بنی، اسی مٹی سے آدم کے ہاتھ بھی بنے، اسی مٹی سے آدم کے پاؤں بھی بنے، یعنی پورا وجود آدم کا بنا اسی مٹی سے جو کعبے سے منگائی گئی تھی، جو جوہر کعبہ تھا۔ یہ ہے آدم۔ جب آدم کا پیکر بننا ہوا تو مٹی منگائی گئی کعبے سے۔ اب اس کو کیا کیجیے گا کہ جہاں سے مٹی آدم کے پیکر کے لیے گئی تھی وہیں پر 13 رجب کو علی کے قدم آئے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مولا حسین کا واسطہ ہے، خدا حسین کا واسطہ، توجہ فرمائیے گا۔ جہاں سے مٹی آدم کے سر کے لیے گئی 13 رجب کو وہیں پر علی کے قدم آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امامت کے قدم تھے وہیں سے نبوت کے سر کے لیے مٹی گئی۔ ہائے کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، جہاں امامت کے قدم تھے وہیں سے نبوت کے سر کے لیے مٹی گئی۔ ہو سکتا ہے لوگ حیرت کرتے، اسی لیے اللہ نے مثال قائم کر دی کہ سنو، ہم ایک نبی کو رکھیں گے چوتھے آسمان پر، ایک امام کو رکھیں گے پردے میں، اور جب دونوں کو بلائیں گے تو امام سے پڑھوائیں گے نماز، نبی سے کہیں گے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھو۔ جب دونوں سجدے میں جائیں گے تو جہاں امام کا قدم ہوگا وہاں عیسیٰ کا سر۔ جہاں ہمارے مولا کے قدم ہوں گے وہیں پر جناب عیسیٰ کا سر ہوگا، اس لیے کہ امام کے قدموں میں ماموم کا سر ہوتا ہے۔ چنانچہ پیکر جناب آدم کا بنا، اور پیکر بننے کے بعد اب یہ ہوا کہ جناب آدم جنت میں ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوئی جن کی وجہ سے آدم جنت سے نکلے، اور فقط آدم ہی نہیں نکلے، حوا بھی نکلی، دونوں نکلے، مگر آدم حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، حوا آدم کو ڈھونڈ رہی ہے۔ بے چینی، بے قراری، گریہ، ایک دم تڑپ کے کہنے لگے پروردگار کب تک فریاد کروں، دعا سن لے۔ آواز قدرت آئی، آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟
کہ کون سے نام کا دعا کرو تو اس طرح دعا کرو، الہی انت المحمود بحق محمد، انت الاعلی بحق علی، انت فاطر بحق فاطمہ، انت المحسن بحق حسن، انت قدیم الاحسان بحق الحسین۔ پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ، حوا کو مجھ سے ملا دے۔ یہ دعا بارگاہ خدا میں قبول ہوئی۔ فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ آدم سے کہو دعا میں نے قبول کر لی پنجتن کے وسیلے سے۔ بار خاطر نہ ہوتا ایک جملہ کہہ، حوا کون ہے؟ آدم کی زوجہ۔ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ جب بنا پنجتن کے وسیلے سے بچھڑنے کے بعد آدم کو ان کی زوجہ نہیں ملتی، مسلمانوں کو حور کیا ملتی؟ صلوات بھیجے بابا علیہ وسلم، مل جل کے صلوات بھیج دے بابا علیہ وسلم۔ وہی خطیب الارحام کے مصرے مولانا نظام الاشفاق صاحب قبلہ کے کہ جب بات چلی تور کی تب نور کی سوجھی، جب بات چلی تور کی تب نور کی سوجھی، جب سورہ رحمان پڑھا حور کی سوجھی۔ ارے دل کور جگر کور نظر کور ہے لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور۔ اب توجہ ہو بھائی، تاریخ کعبہ ہے کیا؟ چنانچہ جناب آدم کو جناب حوا سے جناب جبریل نے ملایا کہ دیکھو یہ ہے حوا، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا بوسیلہ پنجتن۔ پھر اللہ نے کہا فرشتوں کو حکم دیا کہ بہشت سے ایک خیمہ لے جاؤ جو آدم اور حوا کے لیے نصب کر دو۔ ایک خیمہ آیا، کہاں سے آیا؟ بہشت سے آیا، اس میں آدم اور حوا مقیم ہیں۔ اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ آدم اور حوا کے خیمے کے گرد چکر لگاتے رہو، اور اجنہ کی فوجیں جو دشمن آدم ہیں ان کے شر کو آدم سے دور رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے گا۔ لہذا فرشتوں کی صفیں آئیں زمین کے اوپر، اور آنے کے بعد چاروں طرف سے احاطہ کیا۔ اب یہ اجنہ کی فوجیں کیوں حملہ کر رہی تھی؟ اس لیے کہ شیطان ہے جن، اور اسی نے انکار سجدہ کیا تھا، لہذا اس کے جتنے بھی ماننے والے تھے وہ پھوٹی آنکھوں بھی آدم کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا اس کا بھی انتظام ہم ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے کچھ عرصہ گزارا، اس کے بعد اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار ہم جب آسمان پر رہتے تھے تو بیت المعمور کا طواف کرتے تھے۔ اب آ گئی کل سے بات میں غلط ہو گئی۔ جب ہم وہاں پر تھے تو بیت المعمور کا طواف کرتے تھے، پروردگار یہاں بھی کچھ ایسا ہو کہ ہم جس کا طواف کریں، تو چونکہ زمین تو خلقی ہو چکی تھی، اللہ نے آواز دی ٹھیک ہے جبریل ہاں کہ جاؤ بنیاد کعبہ رکھ دو۔ چنانچہ 4 پتھر آئے، ایک پتھر صفا سے آیا، ایک پتھر مروہ سے آیا، ایک پتھر نجف سے آیا۔ سبحان اللہ، خدائے حسین کا واسطہ، یہ تاریخی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی اپنی طرف سے نہیں نظر کر رہا ہوں۔ اور ایک پتھر آیا کوہ طور سے، تو یہ 4 پتھر آئے، ایک صفا سے، ایک مروہ سے، ایک کوہ طور سے، اور ایک نجف سے۔ یہ 4 پتھر آئے، 4 پتھر خدا کے بتائے ہوئے نشان کے مطابق چاروں کونوں پر نصب کر دیے گئے۔
اسی لیے اس کا نام ہے کعبہ. کعبہ کہتے ہیں چوکور کو. کعبہ کہتے ہیں چوکور کو, اسکوائر. مگر وہ اسکوائر نہیں کہ جس کی لمبائی زیادہ ہو چوڑائی کم ہو مگر اسکوائر میں ہو, ایسا نہیں. اسکوائر کا مطلب چاروں طرف سے برابر ہو, اسے کہتے ہیں کعبہ. اب یہ 4 پتھر آئے, یہاں پر نصب ہو گئے. اب پتھر تو نصب ہو گئے, مولا حسین کا واسطہ توجہ رکھیے گا. اب مرحلہ ہے طواف کا. فوراً اللہ نے جبریل سے کہا, جبریل آدم سے کہو اب اپنے خیمے کو حدود حرم سے باہر لے جائیں تاکہ ہمارے فرشتے طواف کعبہ کریں. جیسے ہی آدم تک حکم پہنچا, فرشتوں کی مدد سے خیمہ آدم حدود حرم سے باہر کیا گیا. کیوں؟ تاکہ طواف کریں. کس کا طواف؟ کعبے کا طواف. کون کرے؟ کا فرشتے کریں. آپ نے منظر دیکھا, فرشتوں کو کرنا تھا طواف کعبہ, تو خیمہ آدم کو حدود حرم سے باہر نکالا گیا. بھائی یہ آدم ہے کہ طواف کی ضرورت پڑے تو خیمے کو حرم سے باہر کر دیا جائے. وہ علی ہیں, جب تک کعبے میں نہ آئے کعبہ قبلہ نہ بنے. اب یہ 4 پتھر رکھے گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا دیواریں اٹھا دو. دیواریں اٹھ گئی. اب سب کچھ تو ہو گیا, مگر جسے چومنے کے لیے مسلمان مرتا ہے, اب اس کا کیا ہو؟ حجر اسود. حجر اسود کے لیے معصوم نے فرمایا, بھائی یہ سن لیجیے آج اور اگلا حصہ انشاءاللہ کل. خاص طور سے سنیے گا تاکہ جب حج پہ جانے کا شرف حاصل ہو تو یہ باتیں شعور کے خانے میں پڑی رہیں. معرفت کے ساتھ اگر حج ہو تو کیا کہنا. اب یہ حجر اسود کیا ہے؟ حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں کو خلق کر کے اللہ نے جب ان سے اپنی توحید, نبی کی رسالت اور میرے جد علی کی ولایت کے اقرار کی بات کی, تو ان تمام فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے اقرار کیا تھا, سب سے پہلے جس نے اقرار کیا تھا, یہ وہی فرشتہ تھا. تو چونکہ اس نے سب سے پہلے اقرار کیا, لہذا خدا کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا, اور خدا نے اس کے اس عمل کے نتیجے میں اسے یہ اعزاز عطا کیا کہ مشیت نے آواز دی, ٹھیک ہے اگر تو نے سب سے پہلے میرے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے تو ہم میثاق تیرے حوالے کرتے ہیں. میثاق تیرے حوالے کرتے ہیں. یہ میثاق کیا ہے نوجوانوں؟ میثاق کہتے ہیں اس وعدے کو, اس عہد کو کہ جو علی کی ولایت کے بارے میں عالم روح میں لیا گیا, یعنی اس اقرار کا نام ہے میثاق. تو میثاق علی کی ولایت کے بارے میں کیونکہ سب سے پہلے اس نے گواہی دی, لہذا اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے میثاق تیرے حوالے کیا. مطلب یہ ہے کہ جس نے اقرار ولایت کیا ان کی فہرست بھی تجھے دیتے ہیں, اور جس نے علی کا انکار کیا اس کی فہرست بھی تجھے دیتے ہیں. اور اب تجھے رہنا ہے قیامت تک کعبے میں. ہائے ہائے ہائے, کعبے میں رہنا ہے, اور کعبے میں اس لیے رہنا ہے کہ تاکہ جن نے یہاں اقرار کیا وہ تیرے سامنے آ کے گواہی دیتے ہیں یا نہیں, تو اس پر گواہ رہے. مولا حسین کا واسطہ ہے, بہت نازک بات ہے, ذرا غور کریں, سوچیں کیا کہا اللہ نے.
جن نے یہاں اقرار کیا وہ آ کے دوبارہ عالم جسم میں اقرار کر رہے ہیں یا نہیں؟ لہذا اب یہ فہرست تیرے پاس رہے گی، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس بات پر گواہ بنے گا کہ علی کی ولایت پر آ کے تیرے سامنے گواہی کس کس نے دی۔ لہذا حجر اسود کا کام کیا ہے؟ حجر اسود کا کام یہ ہے کہ کوئی علی والا جائے جب بھی گواہی دے، کوئی علی کا مخالف جائے، ہاں میں کچھ کہہ رہا ہوں للہ، کوئی علی کا مخالف جائے جب بھی گواہی دے، کوئی علی والا جائے جب بھی گواہی دے۔ مسلمانوں جو حجر اسود پر اتنا پھولتے ہو اور چومتے ہو، مزہ تو جب آئے گا جب محشر میں یہی پتھر تمہارے خلاف بولے گا۔ سلامت بھیجے بابا۔ یہ ہے حجر اسود اور اس میں سب کے نام ہیں، سب کے نام ہیں اس میں، لہذا وہ یہ جانتا ہے تجدید میثاق تاکہ وہ گواہ رہے۔ یہ ہے حجر اسود۔ اب انشاءاللہ اس حجر اسود کی بات اور کعبہ کن ادوار سے گزرا یہ انشاءاللہ کل، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 5 ہی مجالس ہیں اور آج دوسری مجلس ہو گئی، تو ابھی ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ سلطان کربلا کی زمین پر بھی پہنچنا ہے، تو کوششیں کریں گے کہ کل تک کعبے کا سلسلہ اپنی حیثیت پر آپ کی خدمت میں جو بھی تاریخ ہے وہ عرض کر دوں، اور باقی 2 دنوں میں انشاءاللہ پھر یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ جب کعبہ یہ ہے تو پھر کربلا کیا ہے۔ بس وقت کے لحاظ کے اعتبار سے آپ حضرات تشریف لاتے رہیں تو میں آپ کی خدمت میں اپنی حیثیت پر کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا۔ یہ ہے تاریخ کعبہ۔ اللہ نے جو سب سے پہلا ٹکڑا، جو سب سے پہلا خطہ بنایا وہ یہی بنایا۔ اب پھر آدم مناسک حج تعلیم کیے گئے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کل سے انشاءاللہ کل وہ بات آئے گی کہ آدم کو جو مناسک حج تعلیم کیے گئے تو خالی حجر اسود تو ہے نہیں جسے چوما جاتا ہے، کچھ اور بھی تو پتھر ہیں وہاں پہ جنہیں کنکری ماری جاتی ہے، تو اب وہ کیا ہیں وہ کل آئے گا انشاءاللہ۔ چونکہ دور دراز سے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اس لیے کوشش یہ رہے گی کہ 1 گھنٹے کے اندر گفتگو تمام ہو جائے۔ یہ بھی آپ سب کو جزا دے۔ ایک حضرت کے چاہنے والے علیم ہیں، ان کی صحت کے لیے حکم ہوا ہے، حضرت کے ذکر کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا ہو، اور ہماری قوم حضرت کے چاہنے والوں میں جو بھی بیمار ہو اسے شفا عطا ہو۔ بیمار ایک ایسا لفظ ہے اپنا ہو بیگانہ ہو ہل کے رہ جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے متعلقین جو سفر میں ہوتے ہیں وہ پلٹ کے گھر آ جاتے ہیں بیمار کے پاس۔ یہی دستور دنیا ہے۔ کائنات میں اکیلی مریضہ دیکھی میں نے
جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے کہ پورا کنبہ اسے گھر پر چھوڑ کے سفر پر جا رہا ہے۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم نہ کرے۔ کچھ ایسی ہی تڑپ تھی اس بیوی کے اندر کہ فریاد کرتی تھی، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی صغریٰ، ارے یہاں نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی صغریٰ۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں۔ اصل میں یہ خلصۂ مجالس ایک ایسی بےکس مظلومہ بیوی کے نام سے منسوب ہے، بی بی ام کلثوم، کہ اس میں تو واقعی پرسہ دینا چاہیے، تڑپ کے رونا چاہیے، بلک کے گریہ کرنا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ ان ایام میں اتنی تعداد میں آپ حضرات مجھے ایسے کلمہ بیان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آئے، بی بی آپ کو جزا دے۔ آج آ گئی یہ بات اس بی بی کی تو اسی کے مصائب سن لیجیے اور میں اس کو تمام کر دوں گا۔ دیکھیے میری طرف دیکھیے گا، خدائے حسین کا واسطہ ہے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، میں کچھ سوالات کروں گا، اس کے جواب دے دیجیے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ خصوص کوئی ایسا کہ جس سے گھر کے چھوٹے بہت مانوس ہوں، میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں اگر گھر سے باہر کہیں جانا چاہتی ہے تو نقاب کسی کمرے میں رکھتی ہے تاکہ بچہ نہ دیکھ پائے، اگر باپ نکلتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ بچہ تجھے چھوڑے گا نہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے چپکے سے نکلتا ہے، کیوں؟ تاکہ نظریں نہ پڑنے پائیں۔ زینب بھی جانتی تھی، حسین بھی جانتے تھے، صغریٰ میرے بنا نہ رہ پائے گی۔ میں نے علماء سے یہی سنا کہ صغریٰ کی نگاہوں سے بچ بچ کے سفر کی تیاری ہو رہی تھی کہ اتنے میں صغریٰ کی نگاہیں پڑ گئیں۔ ایک ایک سے صغریٰ پوچھ رہی ہے یہ تیاریاں کیسی ہیں، یہ سامان سفر کیسا ہے، کیا کہیں باہر جانے کا ارادہ ہے؟ مگر یہ بات صغریٰ سے کب تک پوشیدہ رہتی؟ آخر کو معلوم ہوا۔ صغریٰ ایک ایک کے پاس جا کے تڑپ تڑپ کے کہتی ہے بتاؤ کون کون جا رہا ہے، کون کون جا رہا ہے، کون کون جا رہا ہے۔ جب صغریٰ کو مکمل جواب نہ ملا تو صغریٰ اپنی پھوپھی کی خدمت میں آئی، ہاں زدارو کلیجے کو دھامیے، منزل آ گئی ہے پرسہ دینے کی۔ پھوپھی کے قریب آئی، عصا کو تھامے ہوئے، دو زانو ہو کے پھوپھی کے پہلو میں بیٹھی، آواز دی پھوپھی اماں میں نے سنا ہے بابا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں میری بیٹی، تو پھوپھی اماں کون کون جا رہا ہے بابا کے ساتھ؟ زینب نے کہا صغریٰ سنو گی؟ کہاں؟ کہا سنو، تمہارے بابا کے ساتھ میں جا رہی ہوں۔ کہا اور کون؟ کہا ام کلثوم۔ کہا اور کون؟ کہا علی اکبر۔ کہا اور کون؟ کہا عباس۔ کہا اور کون؟ کہا سکینہ۔ صغریٰ ہر نام کے بعد ایسے پوچھتی ہے تڑپ کے جیسے اب میرا نام آ جائے، اب میرا نام آ جائے، اب میرا نام آ جائے، مگر صغریٰ کا نام نہ آیا۔ یہاں تک کہ زینب نے اصغر کا نام لیا، صغریٰ نے آنسو بہائے، پھوپھی کو دیکھا، پھوپھی اماں
کہ پھوپھی اماں اب تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ بابا نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی ہے پھوپھی اماں۔ اے پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کر دیجئے کہ بابا اپنے ساتھ مجھے بھی لیتے چلے۔ جانے کس بے کسی سے سغرا نے کہا تھا کہ زینب نے آواز دی میرے ماں جائے حسین آئے۔ زینب کے پہلو میں سغرا کو دیکھا، سمجھ گئے زینب کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بیوی کچھ کہتی حسین نے کہا زینب کچھ بھی کہنا سغرا کے لیے نہ کہنا، سغرا کے لیے نہ کہنا۔ ایک بتا زینب کا طرف کیا کہا بھیا یہ تو بتا سکتے ہو کہ جب سب چل رہے ہیں تو سغرا کو کیوں نہیں لے چلتے؟ ہاں آزادارو جب سب چل رہے ہیں سغرا کو کیوں نہیں لے چلتے؟ حسین نے سینے پر ہاتھ مارا اور خاک پر بیٹھ گئے، کہا اے بہنا کیا پوچھ لیا؟ ارے سغرا کو کیسے لے جاؤں؟ انجام سفر مجھے معلوم ہے، ردائیں چھینی جائیں گی، دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ میری سغرا میری ماں زہرا کی تصویر ہے، ارے میں کیسے گوارا کروں؟ بلند ہو گئی آوازیں، خوب گریا کیا، خوب روئے، خوب تڑپے۔ بی بی ہم سب کو توفیق گریا دیں۔ 2 منٹ میں مجلس تمام کر دی میں نے۔ سوگوارو 2 منٹ میں مجلس تمام کرنے جاتا ہوں۔ بی بی کے لائق ہے، ہاں رو رہے ہیں آپ تو گریا کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیں، کچھ تو کہیں، ایسے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ جواب یہی ملے گا حسین کا گھر اجڑ گیا، ہم گریہ نہ کریں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ قبولیت دعا کی گھڑی ہے بھائیو بزرگو، قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، جو دل میں تمنا ہو مانگ لیجئے۔ حسین کے مصائب کے دوران جو بھی دعا کی جاتی ہے خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، خدا اپنے حسین کو بہت چاہتا ہے۔ ہاں لیجئے، منزل اطاعت تھی، سغرا خاموش ہو گئی، مگر کیا کیا گزری دل سغرا پر مجھے نہیں معلوم۔ قافلہ رخصت ہوا، چلنے لگا، سغرا عصا کا سہارا لے کے آگے بڑھ گئی۔ سب سے پہلے اپنے گیسوؤں والے بھائی کو بلایا، سمجھ گئے نوجوانوں؟ بہن نے اپنے بھائی کو بلایا، علی اکبر قریب آئے، بھائی بہن میں کیا باتیں ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن دل کہتا ہے یہی کہا ہوگا سغرا نے بھیا بڑے حسین ہو، صدقہ اتار دے تو جاؤ، اور سنو شادی نہ رچا لینا پردیس میں، بہن کو بھول نہ جانا، اکبر جلدی آ جانا۔ میرا دل کہتا ہے یہی باتیں کی ہوں گی، یا سغرا جانے اکبر جانے۔ آگے بڑھ کے بیوی نے کہا بابا جی چاہتا ہے اپنے اصغر کو آخری بار پیار کر لوں، اس لیے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں بیمار ہوں، آپ پردیس کو جاتے ہیں، ننھے سے بچے کو جو ابھی 6 مہینے کا بھی نہیں ہے، عاشور کو 6 مہینے کا پورا ہوگا شہزادہ، گود میں لیا، بڑی دیر تک بہن بھائی کی صورت دیکھتی رہی، دیر قافلہ بڑھنا چاہیے، جاؤ آغوش سغرا سے امانت رباب کو لے آؤ۔ ایک ایک بی بی آگے بڑھی، اصغر نے بہن کی گود نہ چھوڑی،
آخر کو حسین سمجھ گئے، آگے بڑھے، حسین جھکے، جھک کے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا۔ کیا کہا امام جانے، میرا اصغر جانے؟ مگر اصغر نے بہن کو دیکھا اور وداعی نظروں سے دیکھ کے آواز دی، خدا حافظ بہنا، اور امت کے بہن کی گود چھوڑ دی۔ اصغر کو حسین نے گود میں لیا، کیا کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن دل کہتا ہے شاید یہی کہا حسین نے، بھیا میرے لال اگر تم نہ چلو گے تو کتاب شہادت پر تبسم کی مہر کون لگائے گا؟ اب صغرا ہے مدینے کی تنہائی، تمام کر دی میری سے، دیکھیں میرے کیا صغرا ہے مدینے کی تنہائی، صغرا ہے گھر کا سناٹا ہے، صغرا ہے در و دیوار کی اداسی ہے، صغرا کو چین نہیں آتا، ادھر صبح عاشورا آئی، زینب نے آواز دی، بھیا حسین اکبر سے کہو آخری بار نانا کی آواز سنا۔ اکبر نے اذان شروع کی، آواز خیمے تک نہیں گئی، زینب نے فضا کو بھیجا، کہا جاؤ میرے حسین سے کہو اکبر سے کہہ دو اتنی بلند آواز سے تو اذان دے کہ آواز خیمے تک آ جائے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اولاد والوں سے، نوجوانوں آپ بتائیے، بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، نوجوان بتائیں، یہ بتائیں اگر آپ پوری طاقت سے یہاں کھڑے ہو کے اذان دیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس بیت الحزن کے صحن میں آپ کی آواز نہ گونجے؟ سوچنے کی بات ہے، اکبر جیسا کڑیل جوان اذان دے اور آواز خیمے میں نہ جائے، یہ وجہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی، پیاس سے گلا اتنا سوکھ گیا تھا، آواز اکبر کا نکلنا، والی اکبر والی اکبر۔ اکبر نے اذان دینا شروع کی، حسین آئے، اکبر اتنی بلند آواز سے اذان دو کہ خیمے میں میری بہن سن لے، خیمے میں میری بہن سن لے، خیمے میں میری بہن سن لے۔ بس جیسے ہی حسین نے کہا خیمے میں میری بہن سن لے، ایک مرتبہ اکبر نے بڑی حسرت بھری نگاہ سے اپنے بابا کو دیکھا، کہ کیا ہوا اکبر، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں بابا، کیا کہا آپ نے اپنی بہن کا ذکر کیا، مجھے بھی میری بہن یاد آ گئی، کہ کیا چاہتے ہو اکبر؟ کہ بابا ایسا اعجاز دکھاؤ، میں اذان دے رہا ہوں، خیمے میں آپ کی بہن زینب، مدینے میں میری بہن صغرا، میری آواز اذان سنے۔ حسین نے وعدہ کیا، اکبر نے اذان شروع کی، ادھر صغرا وضو کے لیے بیٹھی تھی، چلو میں پانی لے کے وضو کرنا چاہتی تھی کہ اتنے میں کانوں میں آواز آئی، اللہ اکبر۔ صغرا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، صغرا کے ہاتھ کانپے پانی گرا، پھر آواز آئی اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ صغرا نے چلا کے کہا، ارے نانی دوڑو دوڑو، میرا بھیا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا، نانی سلمان، میرا اکبر آ گیا۔ ایک فقرہ بہت دیر مسائب پڑھے، حالانکہ دیر کیا، زندگی بیت جائے پڑھتے پڑھتے۔ نانی نانی نانی، آ گیا میرا بھیا، آ گیا میرا اکبر۔ ام سلمہ دوڑی، اے صغرا، یہاں اکبر کا کہا بھی ہم نے آواز سنی، بھیا مدینے میں آ گئے۔
صغرا نے وضو کیا، عصا کا سہارا لیا، مصلے پر گئی، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ صغرا مصلے سے بستر پر جاتی تھی۔ آج بستر پر نہیں گئی ازاداروں، آج صغرا دروازے پر گئی اور دروازے کی کنڈیوں کو پکڑ کے، دیواروں کو پکڑ کے کچھ دیر تک صغرا کھڑی رہی۔ جب کھڑا نہ ہوا گیا تو صغرا بیٹھ گئی۔ اب آگے کا جملہ کہوں اگر کلیجہ نہ پھٹ جائے، ارے جب بیٹھا نہ گیا چوکھٹ پر سر رکھ دیا، اب کھلی آنکھیں رستے کو دیکھ دیکھ کے کہتی ہے اکبر مر جاؤں گی جب آؤ گے، آ جاؤ۔ خوب روئے، خوب گریہ کیا، خوب آوازیں بلند کی، تمام ہو گئی مجلس کی۔ کب آگے یہ کون سی ناراضگی ہے؟ مدینے میں آ کے نہیں آتے بہن سے ملنے، یہ کون سی ناراضگی ہے بھائی؟ صغرا اب دروازے پر پڑی ہے، آئے حسین، آئے غریب، آئے مظلوم، صغرا دروازے پر پڑی ہے، بستر کی طرف نہیں جاتی صغرا۔ کربلا میں وہ لمحہ آ گیا، اکبر میدان میں آئے، کلیجے پر برچھی لگی، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین آواز دیتے ہوئے چلے، بیٹا پکارو پھر کہ بصارت میں فرق ہے، زخمی ہے روح قلب کی راحت میں فرق ہے، اے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے، ارے تم یہ نہ جاننا کہ محبت میں فرق ہے، ارے داغے جگر ملا ہمیں گودی میں پال کے اور کس کو دکھائیں اپنا کلیجہ نکال۔ حسین لاش اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا تڑیل جوار ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین نے برچھی نکالی، کلیجہ سامنے آ گیا، خون کا فوارہ، موت کی ہچکی، اکبر کی تمنائی نگاہیں۔ حسین نے پوچھا میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دیکھو دادی تمہارا انتظار کر رہی ہے، دیکھو دادا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں بابا مگر ایک بات ہے، کیا کب پوچھو کہ یہ بتائیے وفا کس کی مشہور ہے؟ وفا کس کی مشہور ہے؟ کہ ہماری وفا مشہور ہے۔ رونے لگے اکبر، کہ کیوں روتے ہو؟ کہ بابا جب میں مدینے سے چلا تھا نا، میں نے اپنی بہن صغرا سے کہا تھا صغرا اگر اکبر زندہ رہا تو تجھے لینے ضرور آئے گا۔ بابا مجھے معلوم ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مگر کم سے کم یہ تو دیکھ لوں میری صغرا کس حال میں ہے۔ حسین نے انگلیاں اٹھائیں، دیکھو میرے لال، اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ چوکھٹ پر سر رکھے، بھیا بھیا اے میرے بھیا آ جاؤ میرے۔ الہی ہماری عبادت کو قبول فرما، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما۔ معمول رات کے اس پہر
جو تیرے حسین کو رونے آئے پروردگار نے کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم غم کوئی نہ دے مجھ کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بنا تو ہی معبود ہمارے کلیجوں میں حسین کے غم کی آگ لگا دے ایسی آگ لگا دے جو کبھی نہ بجھے زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ جو حسین سے دور کرے اس کے آنے سے پہلے ہمیں موت دے دے معبود تیرے رسول کی آل کل بھی مظلوم تھی آج بھی مظلوم ہے اب منتقم کو بھیج دے پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ ہم منہ دکھانے کے قابل بن سکیں جن نوجوانوں کی طرف سے یہ مجالس برپا ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں معبود ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے جو مومنین آج شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جو مومنین ہیں پروردگارہ ان کی جان مال عزت نام سب عطا فرما پروردگار جو مرحومین ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں معبود انہیں زیور علم سے آراستہ کر دے ان کے مستقبل کو روشن کر دے پروردگارہ جو بیٹیاں اپنے گھروں کو رخصت ہونا چاہتی ہیں ان کے رشتوں کا انتظام کر تاکہ والدین اپنے فرائض سے سبھی دروش ہو پروردگارہ ہمارے مذہب سے واہم شکوک اور شبہات کے جنازے کو نکال دے تاکہ دولت یقین سے کہیں بھی ہم خالی نہ رہ پائیں اور ہمارے پاؤں کہیں پر ڈگمگانے نہ پائیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھر اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کی عداوت بھی پروردگارہ ہمیں توفیق ذکر عطا فرما کہ تیرے حسین کا ذکر زندگی کی آخری سانس تک کرتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ بی بی مجھے توفیق ذکر توفیق